الحمد للہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ فقالوا: حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکایک طاق کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء عظام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے، اور مجھ سے بیشتر بہت سے علماء عظام نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، خلاصہ کائنات، رحمت دو عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کیا، اور میرے بعد بڑے اکابر علماء عظام کے بھی خطابات سے آپ کو مستفیض ہونا ہے۔ میں صرف اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقوں کے جھرمٹ میں اپنے نام لکھانے کی غرض سے صرف حاضر ہوا ہوں۔ جس وقت حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بیچا جا رہا تھا، تو جہاں مصر کے دوسری جگہوں کے بڑے بڑے لوگ بادشاہی خزانے لے کر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے نکلے تھے، تو وہیں ایک بوڑھی عورت اپنے سر کے اوپر روئی کی ایک گٹری لے کر جا رہی تھی۔ اس سے پوچھا کہ اماں جان، آپ اس روئی کو لے کر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ یوسف کو خریدنے کے لیے تو بڑی بڑی بادشاہتیں آ رہی ہیں، آپ ایک چھوٹی سی چیز کے عوض حضرت یوسف کو کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ یہ سوال کرے کہ کون ہے حضرت یوسف کے خریدار، وہ سامنے آئیں، تو اس وقت حضرت یوسف کے خریداروں میں میرا بھی ایک نام ہوگا۔ اسی طرح جب قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، خلاصہ کائنات، رحمت دو عالم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کون کون ہیں، اگر اللہ سوال کرے تو ہم گنہگار بھی آقا کی عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام لکھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ آپ گھنٹے دو گھنٹے کے اندر آقا کی سیرت کو سن لیں اور آقا کی سیرت ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ 1400 سال سے اوپر علماء کرام، سیرت نگار، محدثین و مفسرین آقا کی سیرت پر قلم اٹھاتے آئے ہیں، آقا کی سیرت کو بیان کرتے آئے ہیں، اور جب علماء اور سیرت نگار اور خطبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو بیان کرتے کرتے تھک گئے، تو انہوں نے آخر میں یہی کہہ کر جان چھڑائی کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے مقدس ہستی، سب سے پاکیزہ ہستی، سب سے مطہر ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ شورش کاشمیری نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایشیا کے اندر اس جیسا خطیب اور تقریر کرنے والا ان کے بعد آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اگر عشاء کی نماز پڑھ کر تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی نماز تک تقریر کرتے تھے، اور مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو شاہ صاحب کی تقریر کے درمیان اٹھ کر چلا جاتا۔ انہوں نے آقا دو جہاں کی ختم نبوت کے لیے وہ عظیم قربانیاں دی ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ لاہور کے موچی دروازے کے اوپر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک بیان کیا، اور اس کے بعد
ایک سوال کیا مجمع سے اور پوچھنے لگے کہ اے لوگوں بتاؤ، ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بھانجے حضرت عروہ نے یہ سوال کیا تھا کہ خالہ جان آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ آقا دو جہاں کی زوجہ مطہرہ ہے، آپ خلوت کی زندگی کو بھی آپ نے دیکھا ہے، جلوت کی زندگی سے بھی آپ واقف ہے، اما جان آپ آقا کی سیرت کے بارے میں مجھے کچھ بتلائیے نا۔ حضرت عائشہ نے پلٹ کر ایک عجیب سا سوال کیا اور یہ فرمایا اما قرأت القرآن یا عروہ، اے عروہ کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ حضرت عروہ نے کہا خالہ جان صبح سے شام تک ہم اسی قرآن کریم کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا بس یہ سمجھو کان خلقہ القرآن، کہ یہ قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب پوچھنے لگے اے لوگوں بتاؤ اللہ نے اس قرآن کو نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر کتنے دنوں کے اندر اتارا ہے؟ تو مجمع سے لوگ کہنے لگے اللہ نے اس قرآن کو نبی کے قلب مبارک پر 23 سال کے اندر اتارا ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے اے لوگوں جب اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے 23 سال لگا دیے، عطا اللہ شاہ بخاری ایک رات میں اپنے آقا کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ لا محدود ہے، لا متناہی ہے۔ آپ قیامت کی صبح تک آقا کی سیرت کو بیان کرتے رہیں گے، آقا کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالی نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں کو جمع کیا تو اللہ تعالی نے ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور اس وعدے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ فرمایا کہ اے نبیوں دیکھو ایک رسول اور ایک نبی سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہ اس دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ لیکن دیکھو جب وہ نبی آ جائیں تو تم ایک وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس نبی پر ایمان لے کر آنا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور تم اس نبی کی مدد بھی کرنا۔ تمام نبیوں نے یہ وعدہ کر لیا اے اللہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بطن سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ کہنے لگے دلی دل میں اے اللہ کاش وہ نبی میری ذریت میں اور میری اولاد میں پیدا ہوتے تو میں اس نبی کا دادا کہلاتا اور یہ تمام نبیوں کے درمیان میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم یہ دل میں آرزو پا لیے۔ پھر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے وہ فارغ ہوئے تو اللہ کے یہ معصوم نبیوں نے اپنے معصوم ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دراز کر کے ایک دعا مانگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس دعا میں وہ کچھ مانگ لیا، اس سے بہتر کوئی دعا قیامت تک کوئی نہیں مانگ سکتا۔ حضرت ابراہیم نے وہ دعا کیا مانگی تھی؟ اللہ نے اس دعا کو قرآن میں شامل کر دیا۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کرنے لگے، اے اللہ ہم نے اس کعبے کو تعمیر فرمایا، اس میں ہم صرف آپ کی رضا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کی رضا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس مبارک اور مستجاب موقع پر اے اللہ میں اپنے دل میں ایک تمنا، ایک آرزو لیا ہوا تھا، اے اللہ آج میں ان آرزو اور تمنا کا تیرے سامنے اظہار کر رہا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم دعا کرنے لگے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میری ذریت میں ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما جس کی 3 ذمہ داریاں ہوں، جس کی 3 رسپانسبلٹیز ہوں، جس کے یہ 3 مقاصد ہوں، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم اور اس کا مطلب لوگوں کو سمجھائیں اور یہ دیکھیں کہ اس قرآن کے مطابق ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں نہیں۔ اے اللہ ایسے نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرما۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور 9 ربیع الاول کو اکثر علماء کی رائے کے مطابق اور 12 ربیع الاول کو بعض علماء کی رائے کے مطابق نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے دوستو جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی تھی کہ میں بیوہ تھی، میرے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں اپنے گھر میں تیل ڈال کر چراغ کو روشن کروں، لیکن جب سے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، آقا کی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ میں اپنے تمام کاموں کو انجام دے دیتی تھی۔ بہرحال میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کے بے لاتعداد پہلو ہیں۔ میں آج کے اس مبارک موقع پر صرف نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کے صرف ایک پہلو کے اوپر کچھ روشنی ڈال کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جیسی محبت کی ہے، السلام علیکم، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے جیسی محبت کی ہے، قیامت کی صبح تک اب ویسی محبت پیدا کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی دعا کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے۔ 3 دعائیں اور بھی تھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، فرعون کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے بھی ایک دعا مانگی اور یہ کہا، اے اللہ آپ میرے بھائی ہارون جو مجھ سے چھوٹا ہے لیکن ہوا افصح منی لسانا، لیکن ہارون کی زبان بہت اچھی ہے، وہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، اے اللہ آپ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ میں فرعون کے ظلم و استبداد کو ختم کر دوں۔ اور ایک دعا حضرت ابراہیم نے بھی مانگی تھی، اور ایک دعا ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی تھی۔ آقا دو جہاں نے جو دعا مانگی تھی اسلام کو پھیلانے کے لیے، دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، کس کے لیے دعا مانگی تھی؟ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، اللہ عمر چاہیے، اللہ عمر چاہیے، اللہ عمر چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی رفعت و بلندی کے لیے عمر چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کیسے اپنے آقا سے محبت کی ہے۔ کبھی آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ان کے شاگرد فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ تھا جس کا نام باب النساء ہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ دیکھو یہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دو، اس دروازے سے صرف عورتیں آیا جایا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم پوری زندگی حضرت عبداللہ ابن عمر کو واچ کرتے رہے، ہم نے کبھی عبداللہ ابن عمر کو اس دروازے سے آتا اور جاتا نہیں دیکھا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ نہایت ہی سخی تھے اور نیک دل انسان تھے، جب بھی آپ کسی غلام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ اس غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو لوگوں نے آ کے کہا حضرت یہ غلام نیک نہیں ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے صرف جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اگر کوئی مجھے اللہ کے لیے دھوکہ دیتا ہے تو میں اس دھوکے کو قبول کر لوں گا۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر مکے سے مدینہ جتنی ہجرت کی روایتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ نے دھوپ کے عالم میں ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور کچھ جگہ جیسے پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بیٹھ گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد تشریف لائے۔ شاگردوں نے کہا حضرت جب آپ کو پیشاب کی ضرورت نہیں تھی تو آپ اس جگہ پر خالی کیوں بیٹھے؟ قربان جائیے عبداللہ ابن عمر پر۔ آپ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں نے آقا کو اس جگہ پر استنجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی آقا کی سنت کی اتباع میں میں بھی یہاں پر بیٹھ گیا۔ وہی یہ صحابہ کا عشق تھا۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے کافروں نے اپنا سفیر اور امبیسڈر اور قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ آقا سے کچھ باتیں معلوم کر کر آؤ اور دیکھو نبی کی مجلس کیسی ہوتی ہے، آقا کی مجلس کا نقشہ بھی کھینچ کر لے کر آنا۔ تو حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی گئے اور واپس آنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کا جو نقشہ کھینچا ہے، آپ ذرا اس الفاظ پر غور کریے کہ صحابہ اپنے نبی سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عروہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں اس زمانے کے رومن امپائر، پرشین امپائر، روم اور ایران کے بادشاہ کے پاس گیا، لیکن واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا، لیکن کسی بادشاہ کے ہم نشین اور کسی بادشاہ کے مصاحب اور کسی بادشاہ کے وزراء اپنے بادشاہ سے ایسی محبت نہیں فرماتے جس طرح نبی کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت فرماتے ہیں۔ ذرا غور کریے عروہ ابن مسعود ثقفی کے الفاظ پر۔ حضرت عروہ کہتے ہیں واللہ ان تنقم نقامہ الا وقعت فی کف رجل منہم، اگر نبی تھوکتے تھے، آقا اگر اپنی زبان مبارک سے لعاب کو نکالتے تھے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ اس تھوک کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے تھے۔ فَتَلَكَ بِهَا جِلْدَ وَجْوَهُ وَجِلْدَ، اور اس تھوک کو لے کر صحابہ اپنے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب نبی کوئی حکم فرماتے تھے صحابہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، آقا کے حکم کی تعمیل کرے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ
خفضوا اصواتهم، اور جب نبی کوئی بات فرماتے تھے صحابہ خاموش ہو کر سنتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اتنی حرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ پرندے اٹھ کر چلے جائیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ بِوُضُوئِهِ، اور جب نبی وضو فرماتے تھے تو صحابہ اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس پانی کو لے کر اپنے جسم کے اوپر، اپنے چہروں کے اوپر مل لیتے تھے۔ وَلَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور کبھی صحابہ اپنے نبی کو گھور کر اور آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے، آقا کی تعظیم کی خاطر۔ یہ صحابہ کا عشق و محبت تھا۔ میرے دوستو، ایک دو واقعے سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ کو صحابہ کی سیرت کو پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح دین کا، صحیح اسلام کا پتہ چلے گا۔ مگر افسوس کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت مقدسہ نہیں پڑھتے، بلکہ اگر کچھ لوگ صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، صحابہ کی برائیاں کرتے ہیں، تو ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ میں حضرت عمر کی بات کر رہا تھا۔ یہ حضرت عمر جس کو اللہ کے نبی 6 سال تک خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے تھے، اللہ عمر چاہیے، اللہ عمر چاہیے، اللہ عمر چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اسلام کی عزت و عظمت کے لیے، اسلام کی رفعت و بلندی کے لیے چاہیے۔ وہ عمر جس کی رائے کے مطابق 27 مرتبہ قرآن نازل ہوا، وہ عمر جس کی زبان، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بن الخطاب، کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ وہ عمر جس کے بارے میں آقا دو جہاں فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ وہ عمر جو کسی راستے سے گزر جائے تو شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر کوئی آدمی ان کی برائی کرتا ہے اور تنقیص کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر نے یہ نئی بدعت ایجاد کی ہے، ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھے، اگر آپ صحابہ کی زندگیوں سے ہٹ کر دین و اسلام کو تلاش کریں گے، آپ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اگر آپ صحابہ کی سیرت کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو آپ آقا دو جہاں کی سیرت مقدسہ کو بھی صحیح انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت زید ابن دسنہ کا واقعہ تاریخ کی، بخاری شریف کی حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی اور زید ابن دسنہ اور 10 صحابہ کرام کو کچھ لوگ آئے اور دھوکے سے گرفتار کر لے کر چلے گئے، اور جب خبیب ابن عدی کو گرفتار کر لایا گیا تو ایک مرتبہ جب وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب حارث کے گھر میں تھے تو زینب ایک جو کافر کی بیٹی تھی، آپ اس کے گھر میں تھے، تو حضرت خبیب ابن عدی نے ایک وسترہ منگایا اور کہنے لگے دیکھو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے مشرکین مجھے سولی پر چڑھا دیں گے، اس لیے آپ ایک وسترہ لائیے تاکہ میں صفائی کر لوں اور صفائی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ زینب وسترہ لائی اور لے کر اپنی کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتی ہے کہ زینب کا بیٹا خبیب ابن عدی کے گود میں ہے۔ زینب ڈر گئی کہ خبیب اپنا بدلہ لینے کے لیے میرے بچے کا کہیں قتل نہ کر دے، وسترہ اس پر نہ چڑھا دے۔ حضرت خبیب سمجھ گئے کہ زینب ڈر رہی ہے، ایک کافر کی بیٹی تھی، وہ ڈر رہی ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی نے فرمایا دیکھو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم بڑوں کا بدلہ بچوں سے نہیں لیا کرتے ہیں۔ خبیب ابن عدی نے چھوڑ دیا۔ وہ زینب ان کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ آخر میں مسلمان ہو گئی۔ وہ زینب کہتی ہیں واللہ ما رأیت قط اسیرا خیرا من خبیب، خدا کی قسم میں نے خبیب ابن عدی سے زیادہ کسی قیدی کو بہتر، ان سے بہتر کسی قیدی کو نہیں دیکھا۔ یأکلہ من قطعۃ عنب،
اور یہ انگور کے خوشے کھاتے تھے۔ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، اور اس زمانے میں یہ انگور کھاتے تھے جب مکے کے اندر کوئی پھل نہیں ہوتا تھا۔ وَأَنَّهُ مُوَثَّقٌ بِالْحَدِيدِ، اور آپ کہیں جا کر بھی نہیں لا سکتے تھے اس لیے کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھی۔ وہ خبیب ابن عدی جب تنعیم کے درخت پر ان کو چڑھا دیا گیا، اس وقت بھی ان سے پوچھا گیا خبیب کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اب بھی کہہ دو کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ خبیب ابن عدی کہنے لگے میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن خدا کی قسم نبی آخر الزمان کے دین و ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خبیب ابن عدی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، اور دوسری شخصیت ان کے ساتھ جو لائی گئی تھی وہ حضرت زید ابن دسنہ تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، انہوں نے حضرت زید ابن دسنہ سے کہا زید انشئه اللہ یا زید اتحب ان محمدا فی مکانک نضرب عنقہ وانک جالس فی اہلک۔ زید کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں ہٹا دیں سولی پہ سے اور تمہاری جگہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر آ جائیں اور تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں؟ قربان جائیے سیدنا زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر آپ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریے اور اندازہ لگائیے کہ نبی کے صحابہ اپنے نبی کے ساتھ کیسی محبت فرماتے تھے۔ حضرت زید ابن دسنہ فرماتے ہیں واللہ ما احب ان محمد فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکہ تودیہ وانی جالس فی اہلی۔ خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی جس جگہ پر تشریف فرما ہے نبی اس جگہ پر بیٹھے رہیں اور آقا کے تلو مبارک میں کوئی کانٹا چبھے اور میں اپنے بیوی بچے کے ساتھ خوش رہوں، میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب زید ابن دسنہ کے یہ الفاظ ابو سفیان نے سنے تھے تو اس وقت ابو سفیان نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے واللہ ما رأیت من الناس احدا يعظمه كما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہمنشین، ان کے مصاحب، ان کے وزراء اور ان کی کابینٹ کے ممبروں کو دیکھا، لیکن کسی بادشاہ کے ہمنشین اور اس کے مصاحب اپنے بادشاہ سے ایسی محبت نہیں فرماتے جیسے نبی کے صحابہ اپنی نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ افریقہ کے جزیروں اور جنگلوں میں جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا تھا حجۃ الوداع کے اندر اے میرے صحابہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جب 23 سال میں تم نے جو دین مجھ سے سیکھا تھا، تم نے جو دین مجھ سے حاصل کیا تھا، اے میرے صحابہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو لو اور لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دو۔ صحابہ وہاں سے اپنے گھر واپس نہیں آئے، صحابہ اپنی بیوی اور بچوں کو قربان کر کے افریقہ کے جزیروں اور جنگلوں میں جا کر انہوں نے اللہ کے نبی کے اس دین کو اور اس دین نبوت کو پہنچایا۔ مسلمانوں آج اس نبی مقدس کے دین و ایمان پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس نبی مقدس کے دین کے لیے کم از کم ہم کچھ قربانیاں دیں۔ دیکھیے فتنے آ رہے ہیں، فتنے آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا بارش کے قطروں کی طرح یہ فتنے آئیں گے، لیکن اگر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اگر تم میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتے رہو گے قیامت کی صبح تک کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج سیرت مقدسہ کے اس مبارک جلسے میں آپ یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم صحابہ کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، آقا دو جہاں کے نقش قدم پر چلیں گے، نبی کی سنتوں کی اتباع کریں گے، اور اگر کوئی فتنے رونما ہوں گے تو انشاءاللہ ہم فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے جو الفاظ کہے تھے آپ کو وہ الفاظ یاد رکھنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا
کہ ہم اللہ کے نبی جب موجود تھے، جب ہم زکوٰۃ دیں گے، آقا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم زکوٰۃ دیں گے نہیں ہے، ابو بکر ہم تم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے دین میں کمی کی جائے، ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُعَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، خدا کی قسم اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے، اور آج وہ ابو بکر کو زکوٰۃ میں اونٹ دے اور اونٹ کے ساتھ اگر رسی بھی نہیں دیں گے، ابو بکر اس رسی کو حاصل کرنے کے لیے ان سے جہاد کرے گا۔ آج فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہر قسم کے فتنے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے دین و ایمان کو نکالنے کے لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اپنے آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر آپ ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کریں گے اور ان فتنوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور اللہ اور اس کے رسول کو ہم جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جس راستے پر چل کر حضرات صحابہ دین و دنیا کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محترم و معزز علماء اکرام اور بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ سیرت کے عنوان پر تفصیل سے یہ کئی علماء اکرام نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور ابھی ہمارے حضرت کی بات تفصیل سے اور اس کے بعد آئے گی۔ میں مختصر اس وقت جو ہمارا دوسرا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سیرت کے جو عنوان ہیں، آپ کے جو اوصاف ہیں، ان میں ہر چیز نمایاں ہے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، یہ اس میں سب سے اعلیٰ و عرفہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، یعنی اللہ تعالی نے جو سلسلہ نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا ہے، جو سب سے پہلے انسان ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسانیت کبھی بھی ہدایت سے محروم رہے، اس لیے اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسان ہی کو سب سے پہلے نبی بنا کر بھیجا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالی نے آپ کے بعد جاری رکھا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو خاتم النبیین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر سلسلے نبوت کو مکمل فرما دیا،
یہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ پر سلسلے نبوت کو جو مکمل فرمایا ہے وہ ہر اعتبار سے کہ اللہ نے آپ پر دین کو مکمل فرمایا ہے، اللہ نے آپ پر شریعت کو مکمل فرمایا ہے، آپ کی ذات ہر اعتبار سے کامل اور مکمل تھی، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور یہ اعلان فرمایا کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی مانے، اگر کوئی شخص ہمارے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے خوبصورت محل بنایا ہے، اور فرمایا کہ وہ اس محل کا عالم یہ ہے کہ پورا مکمل ہے، بڑا خوبصورت ہے، لوگ اسے جوق در جوق دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن فرمایا جو ہے اس میں ایک اینٹ رکھنا باقی ہے۔ فرمایا انا اللبینہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اتنی صاف مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ آپ آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی اور دعویٰ کرتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمارے آقا نے پہلے ہی بتلا دیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد سیکون فی امتی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ آپ نے پہلے ہمیں 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے بہت سے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، انہی میں سب سے پہلے مسلمہ کذاب آیا، اور آج ابھی جو مسئلہ یہاں پر پیش آ رہا ہے وہ فتنہ شکیل کا ہے جو اسی قسم کے دعووں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ہر بچہ جانتا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے کبھی کوئی مہدی ہونے کے دعویٰ کرتا ہے، کبھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مہدی کا دعویٰ کرنے والا، آپ غور کریں، یہاں ہمارے ملک ہندوستان میں کھڑے ہو کر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ ہی جھوٹ پر کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی وہ عرب میں سے ہوں گے، وہ یملک العرب، وہ عرب کے بادشاہ ہوں گے۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی یہاں کھڑے ہو کر ہندوستان میں دعویٰ کرتا ہے تو یہ سب سے پہلا جھوٹ ہے۔ اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، مجھ کو مان لو، تو یہ دوسرا جھوٹ ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے بات صاف فرما دی کہ جو ہے جب مہدی کے اوپر بیعت کرنے کے لوگ پہچان کے ان کے پاس جائیں گے، وہ کارہن، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اور یہ بنیاد بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے جو صفات اور خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ خصوصیات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے فرمایا المہدی جو منی، مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبوت مکمل ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کسی قسم کوئی نبوت نہیں ہے، تو پھر مہدی کون ہوں گے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب امت پر سخت ترین حالات آئیں گے، ہر طرف سے فتنے ہوں گے، اور اتنا ظلم اور جور دنیا میں بھر دیا جائے گا کہ دنیا میں جو ہے دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا مشکل ہوگا۔ ایسے جو ہے مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے حضرت مہدی کو بھیجیں گے، اور وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے بلکہ امام ہوں گے اور مجتہد ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے۔ تو ان کی جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو ہے میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ دوسری بات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی جو خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا یؤتی اسمہ اسمی، حضرت مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، اور آپ نے فرمایا جو ہے ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو حضرت مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں جتنے جھوٹے دعوے دار ہیں، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لو، چاہے شکیل بن حنیف کو دیکھ لو، حال یہ ہے کہ جو ہے کہیں دور دور تک کوئی چیز جو ہے ان پر فٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ نبی نے اگر نشانیاں بتائی ہیں تو نشانی اسی لیے بتائی جاتی ہے کہ ہم سچے اور جھوٹے میں فرق کر سکیں۔ یہ جھوٹے جو ہے ہر اعتبار سے جھوٹے ہونے کے باوجود دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ نوجوان سب سے زیادہ ان پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اس چیز کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت مہدی کہاں کے ہوں گے؟ فرمایا رجل من المدینتی، حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ کہاں پر پہچانے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاربا الی مکہ، مکہ مکرمہ کو آئیں گے اور یہاں پر حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا۔ اور بیعت کہاں پر ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان حضرت مہدی کی پہلی بیعت ہوگی۔ اتنی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ غور کریں احادیث میں یہ جو تفصیل ہے، آج اگر شکیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کا نام نہ محمد ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے، نہ وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے، نہ وہ مکہ مکرمہ سے اس کا کوئی تعلق کبھی گیا نہیں ہے وہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یملک العرب، حضرت مہدی جو ہوں گے وہ عرب کے بادشاہ ہوں گے، یملک 7 سنین، آپ نے فرمایا کہ 7 سال تک وہ حکومت کریں گے۔ اور یہ جو تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ کس شخصیت کی ہے، حضرت مہدی کون ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت کے ایسے قائد اور رہنما ہوں گے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور وہ اس وقت دنیا میں امن کو قائم کریں گے، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ اور ان کی آنے کی جگہ کیا ہوگی؟ مکہ اور مدینہ ہے۔ کہاں پر ان کا مقابلہ دشمنوں سے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ملک شام میں ہوگا، وہ جو ہے سیریا میں ہوگا، وہ جو ہے وہاں پر جو ہے جہاں آج ترکی کا صدر مقام ہے وہاں پر استنبول میں ہوگا۔ یہ پوری نشانی اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ حال یہ ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ ہے، اور ابھی تک کسی عالم دین کے سامنے آنے کی اس کے جرأت نہیں ہے، کسی عالم کے سامنے آ کر اس نے بات نہیں کی۔ کسی جو ہے عالم کے پاس ان کے جو چیلے بھی ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، نوجوانوں کو جو ہے نکڑوں پر پکڑتے ہیں، راتوں میں اندھیروں میں پکڑتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ قیامت کی وہ نشانی دجال، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دجال جو ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا فتنہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، اور جب وہ فتنہ آئے گا پوری دنیا کا سیر کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 دن جو ہے عام دنوں کے مطابق ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دجال جس کے بارے میں نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا الدجال رجل خسیر، دجال ایک پستخط آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی آنکھوں کا ذکر فرمایا، اس کے کانوں کا ذکر فرمایا، اس کے بالوں کا ذکر فرمایا، اس کے خد کا ذکر فرمایا۔ ایک انسان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دجال جو ہوگا وہ جو ہے ایک انسان ہوگا، کوئی جو ہے ملک نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ دجال کون ہے؟ تو بچوں کو جو سمجھا رہے ہیں اور بٹھا کر جو ہے گمراہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دجال کون ہے؟ بولے امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ بھئی دجال امریکہ اور فرانس کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک آدمی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دجال جو ہے امریکہ اور فرانس ہے۔ تو بولے اب دیکھو کیسے سمجھا رہے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور یہ بیوقوف جو ہے نالائق سمجھتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ جو ہے دیکھو امریکہ کو لکھو، اس کے بعد فرانس کو لکھو، اور اس کے بعد اردو میں آپ امریکہ اور فرانس لکھ دو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ امریکہ کے شروع کے حروف نکال دو اور فرانس کے آخر کے حروف نکال دو، تو بچے گا کیا؟ کافر۔ تو اب بتاؤ جو ہے اس اعتبار سے دجال کے پیشانی پہ جو کافر لکھا ہوا ہوگا وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے دجال ہوا۔ یہیں پر مسجد محمدیہ میں ایک نوجوان جو ہے، جب ہم 2 سال پہلے بیٹھے تھے تو اس وقت بات ہو رہی تھی، تو میں نے جو ہے وہی نوجوان جو متاثر تھا میں نے کہا امریکہ اور فرانس لکھو ذرا اردو میں۔ تو کہنے لکھا ہو، تو امریکہ میں آخر میں ہا آتا، امریکہ جب لکھیں گے تو امریکہ میں آخر میں ہا آتا۔ میں نے آپ اس کو نکال کے کہاں ڈالتے بابا؟ آپ جو بول رہے ہیں امریکہ اور فرانس جو ہے دونوں ملا کے جو ہے کافر ہو رہا، تو اب کافر میں ہا بھی ملانا پڑتا آپ کو، تو کیسا ملاتے آپ؟ کیسا آپ کو سمجھ میں آیا؟ بغیر سمجھے آپ جو ہے اس کو امریکہ بھی کو فرانس جو ہے کو آپ جو ہے جا کر دجال کہہ رہے ہیں۔
دوسری بنیادی بات یہ سمجھیے کہ ایک طرف حضرت مہدی کا ہونے کا دعویٰ دار، دوسری طرف یہ شخص کہتا ہے کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ غور کریں کیسی جرأت ہے، کیسی جو ہے گستاخی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اطراف کے نوجوان بظاہر ٹوپی ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، اور یہ دین کے نام پر جو ہے نماز پڑھتے نظر آ رہے، ساری چیزیں کرتے ہوئے نظر آ رہے، لیکن انہوں نے اس شخص کو جو شکیل ہے اس کو حضرت عیسیٰ مانتے۔ ایک موقع پر جو ہے پوچھا گیا کہ بھی جو ہے عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیسے مان رہے ہو؟ جو پوچھا گیا تو بولتے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکیل۔ پہلا پیش کرو بھائی، حدیث پیش کرو ذرا، جو ہے کہا کون سی حدیث آپ دیکھیں جس میں جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شکیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہوگا؟ تو ایک حدیث جو ہے مسلم شریف کی پیش کر رہے انہوں، اردو پیش کرے، عربی بھی نہیں آتی، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور وہ جو ہے تم ہی میں سے ہوں گے۔ اب حدیث کا ترجمہ اس نے غلط کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہاں پر جب بات ہو رہی تھی کئی نوجوان سے وہ بچے سے متاثر تھے، میں نے کہا بھائی ذرا آپ ایک مرتبہ غور سے سنو انہوں کیا بول رہے، حدیث کیا پیش کر رہے۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ بولا بھائی عیسیٰ ابن مریم کی حدیث پیش کر رہا اور شکیل بن حنیف کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بول رہا، تو کیسا اس میں جو ہے آپ کو جو ہے تطبیق نظر آ رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شکیل ایک ہیں، بلکہ آپ کو کیسا سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ غور کریے کہ جو ہے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ابن مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں۔ آپ غور کریے، ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش بھی ایک معجزانہ شکل میں پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے بغیر باپ کے جو ہے پیدا فرمایا، ان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے شکیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جی آپ غور کریے کہ جو ہے یہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہ آئے دنیا میں اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش سے بچا کر ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب وہی دوبارہ آنے والے ہیں۔ قرآن اس بارے میں شاہد ہے، احادیث اس بارے میں شاہد ہے، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ تو بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، بلکہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، وہ جو دوبارہ آنے والے ہیں، یہ شکیل کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا؟ وہ تو ابن مریم ہے، احادیث میں آنے والے کے بارے میں کہا گیا وہ مریم کے بیٹے آنے والے ہیں، تو یہ تو ابن حنیف ہے، یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہوا؟ تو بولے کہ یہ پنرجنم ہے۔ کیا ہے جی؟ دوبارہ پیدا ہو کر آیا، یعنی ایک مرتبہ پیدا ہو گئے، اب یہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو یہ جن لوگوں کا عقیدہ پنرجنم کا ہو سکتا ہے وہ ان میں سے تو ہیں، مسلمانوں میں سے ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور قرآن اس بارے میں کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ضرور بھی ضرور اہل کتاب ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ ان عیسیٰ لم یمت، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قبل یوم القیامہ، فرمایا کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، وہ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ تو کیسے آئیں گے؟ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں، مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اور دو زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ رضوان کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں کا ایک شخص دوسرے شخص پر امام بنایا گیا۔ اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ اظہار کریں گے میں ایک امتی بن کر آیا ہوں، میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں جب آیا ہوں امتی بن کر آیا ہوں، یہ اظہار ہوگا وہاں پر کہ حضرت مہدی کو نماز کے لیے آگے بڑھایا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے جو ہے کھڑے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں وہ نبی نہیں ہیں۔ آپ سوال بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز کر دیا، جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ دوبارہ اس وقت جب آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے جو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تھا
وہ نبوت برقرار رہے گی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول ہیں، ہماری امت کے لیے جو جب آئیں گے تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرائیں گے، آپ کی شریعت کی طرف بلائیں گے، اپنی شریعت کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے۔ لیکن جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں، اب یہ شخص جو ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک بنیادی بات اس میں ذہن میں رکھیے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر یہ زد کہاں پہنچ رہی ہے۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ یہ خود قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، نص قطعی کے خلاف ہے، دوسرا مہدی ہونے کا دعویٰ احادیث کے خلاف ہے، اور بنیادی بات یہ کہ جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور ان عیسیٰ سے ہٹ کر ہونے کا دعویٰ کیا تو ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم سے لے کر آپ تک اگر انبیاء کرام کی ایک فہرست بنائیں تو وہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کی فہرست بنتی ہے، جس میں جو ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مان چکے ہیں۔ اب اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو مزید ان کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا پیدا ہو کر آ رہا ہے، شکیل بن حنیف یا کوئی اور جو ہے جھوٹا دعوے دار، تو معاملہ یہ ہوگا ایک عیسیٰ جن کو ہم مان چکے ہیں ایک دوسرے کو ماننا پڑے گا، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ آپ کے بعد کسی اور کو، نئے شخص کو نبی ماننا یہ جو ہے ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کر دیتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم بات کہتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو ہے یہ نوجوان جو ہمارے اطراف کام کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، راتوں میں خاص طور سے جو ہے یہ نکلتے ہیں اور یہاں پر نکڑوں پر جو ہے آگے جا کر جو ہے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو ہے ہوٹلوں میں اس طریقے سے جو ہے پکڑتے ہیں نوجوانوں کو اور اس طریقے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ان کا جو ہے پھانسنے کا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو جو اپنی باتوں میں پھنسا کر گمراہ کر دیتے ہیں۔ لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کر بھائی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پائجمہ ہے، شاید دین کی صحیح بات کر رہا ہوگا، یہ سمجھ کر جو اس کو سنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے تک عقیدہ ختم نبوت کو پہنچایا جائے، حضرت مہدی کے عقیدے کو پہنچایا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو پہنچایا جائے، تاکہ یہ جھوٹے لوگ، یہ غدار لوگ، دین کے باغی لوگ جو ہے لوگوں کے ایمان کو برباد نہ کریں۔ اور جو شخص اس عقیدے کا ماننے والا بن گیا وہ مسلمان باقی نہیں ہے، نہ وہ جو ہے ہمارے مساجد میں داخل ہونے کا اس کو جو ہے موقع دیا جائے گا، نہ ان کو جو ہے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ ہی ان کو جو ہے مسلم قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے اسلام سے خارج اور مرتد ہو چکے ہیں۔ جیسے قادیانی ہیں ویسی نئی قادیانیت ہے، تو ان کا جو ہے تعلق اسلام سے دور دور تک نہیں ہے۔ بظاہر وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، بظاہر وہ جو ہے دین کے کام کرتے ہوئے نظر آئے، اگر ان کا عقیدہ برباد ہے تو سب کچھ برباد ہے۔ اس لیے جو ہے اس بارے میں فکر کریں اور جو ہے کوشش کریں کہ ہم جو ہے ان عقائد کے بارے میں جو ہے جانیں اور اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے آگاہ کریں، کیونکہ یہاں بہت تیزی سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کہیں ہمارے بچے جو ہے مرتد نہ ہو جائے، اس لیے اس کی فکر کریں۔ جو ہے موقع چونکہ وقت کم تھا اس لیے جو ہے میں نے مختصر آپ کے سامنے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنی جو ہے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تفصیلی خطاب تو جو ہے حیدرآباد کی ایک قدیم جس کے گھرانے میں خطابت کو جو ہے پروان چڑھی ہے ان سے سننا ہے آپ کو۔ جب سے ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی خطاب ہو رہا تھا، لیکن آپ لوگ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس دال چا وغیرہ کھانے کے آرام سے بغیرہ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس تو بھی جواب دینا ہمیشہ۔ اب میں جو ہے ماحول بنا کے حضرت کے حوالے کر دیتا ہوں خطاب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، فی الشأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ باوزِ بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اسی رب کائنات کے لیے سزاوار، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام و آخ نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، اور ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پہ رونق افروز محترم المقام
حضرت علامہ مولانا جعفر پاشا صاحب قبلہ دامت البرکات العالیہ اور ہمارے حلقے کے جو ہے رکن اسمبلی ہمارے عزیز جناب محمد مبین صاحب اور جناب عبدالسلیم صاحب اور جناب محترم عبدالحنان صاحب جو یہاں کے کارپوریٹر ہے، اللہ پاک ان قائدین کو سلامت رکھے کہ یہ لوگ رات دن خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جس وقت قادیانیوں کا ایک بہت بڑا ایک اجتماع ان کا جو ہونے والا تھا، تو اس وقت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت نے ہم سب مل کے میٹنگ کی، اور اس وقت امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی علیہ رحمہ موجود تھے، پورے مشائخین سب مل کر دارالسلام کے اندر ہم اس وقت جلسہ رکھ کر ان کے ایک بہت بڑا جو ایک میٹنگ ہونے والی تھی اس کو ہم نے بیکاٹ کیا۔ تو یہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا جو اتحاد تھا وہ آج قادیانی جو ہے گوشے گمنامی میں چلے گئے، تو یہ جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت ہونے کی وجہ سے یہ طاقت حیدرآباد کو ملی ہے، یہی قائدین کی وجہ سے۔ اور اس وقت مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب، مولانا کاظم پاشا قادری صاحب، ہم سب مل کر اس ٹائم پہ جو احتجاج کیے وہ کامیاب رہا، اور حقیر فقیر کی جہاں خطابت ہے اس کے سامنے ہی وہ قادیانی مردودوں کا جو ہے مٹ سامنے ہی ہے، اور میری آواز وہاں ہر جمعہ جاتی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ فتنے آج سے نہیں، زمانے سے ہے۔ مولانا ہم اس سے قبل انہوں نے تفصیل سے کہا کہ یہ فتنے تو آتے رہیں گے، لیکن آپ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں یہ ان کے اسٹیج پہ بھی گیا تھا، کیا میں کہ دکھ رہا ان سے دوستی دکھ رہی ذرا سی، بار بار ڈسٹرب کرا دے، نیچے ہوتے جا رہا ہے، نام لیتے کہ ابھی نام شروع نہیں ہوا، کیا ہوتا ہے میک والے ہر جگہ چلے جاتے، جہاں بولے پنڈال میں چلے جاتے، جہاں بولے چلے جاتے، ذرا ہاتھ خراب ہوتے تھے، شیطان بھرا رہتا نا، تو رحمان کی بات سنتے کہ اس کی آنکھ پہ آتے رہتا، ناچتے رہتا انہیں بھی۔ تو سنیں آپ، تو عرض کر رہا تھا، اب صحیح ہو گیا انہیں پڑھ دیا میں، پھر بعد میں آنا ہوگا۔ تو بہرحال اس لیے کہ ماحول بنانا ہے، اصل تو سننا وہاں پہ آپ حضرت بہترین، کیونکہ جو ہے میرے آپ کے والد بزرگوار سے تعلقات بہت گہرے تھے الحمدللہ، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ایک دور میں آپ کے دادا حضرت حسام الدین ثانی علیہ رحمہ، جن کی تختی پہاڑی شریف کی درگاہ پہ لکھی ہوئی ہے، بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ عاشق اولیاء تھے، ولی تھے، وہ 12 ربیع الاول کے پورے 12 مجلس ہوتے تھے۔ اب ایک جلسے سے پریشان ہے لوگ، ارے میلاد کا جلسہ، میلاد کا، حضرت کے دادا جو ہے 12 جلسے کرتے، سنیں سلیم بھائی، 12 جلسے کرتے، کہیں کہ 12ویں کے 12، 11ویں کے 11، محرم کے 10 جلسے۔ وہ اہل بیت کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اولیاء کی محبت تھی، تو پہاڑی شریف کے اندر تختی لکھی ہوئی ہے، کیا؟ جب پڑی مشکل میں نے مدد کو پکارا یا بابا شرف الدین، شرک کہنے والے شرک کہتے رہے، جب پڑی مشکل میں نے مدد کو پکارا، بابا شرف الدین کہنے والی ذات کے نام جعفر پاشا صاحب قبلہ کے دادا حضرت ہے، اولیاء اللہ کو وسیلہ بنائے۔ یہ ہمارا اتحاد ہے حیدرآباد کے اندر جو ہے، یہ سرزمین کسی باپ کی نہیں، یہ حیدر کی سرزمین ہے، یہ شکیل حنیف کیا، قادیانی کیا، کوئی بھی یہاں جنم نہیں پنپ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو نسبت حیدر کرار سے ہے۔ مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جدھر ہے حق ادھر ہے، علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ یہ حیدر کی سرزمین ہے، یہ فتنے آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ آج کیا ہو گیا حال ہمارا، انہیں بولا سن لے رہے، انہیں بولے سن رہے، بازو والا بولے، ہر ایک کی سن لے رہے، ماں باپ کی نہیں سن رہے، ہر ایک کی سن رہا۔ دیکھو آپ موبائل خالی ہر ایک کی جو آ رہا فارورڈ، ارے نہیں بابا، کون سا فارورڈ کرنا ہے، کون سا دیکھنا ہے وہ نہیں معلوم۔ سرکار مدینہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، ہونا کیا تھا؟ ہر گلی جلسہ ہونا تھا۔ آج دیکھیے مسلمان، آج میلاد پاک کے موقع پر یہ فتنے کی بات ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ بڑھیا مولانا، بعد میں پڑھ لیں گے، اطمینان سے، پانی ہونا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا، بعد میں بیٹھیے آپ اطمینان سے۔ کیا ہو رہا؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد۔ 10 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں، زیادہ طویل وقت نہیں لیتے ہوئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ان نوجوانوں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی دولت بزرگ اور دوستو
ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے۔ بتاؤ موت تو کیسا بھی آنے والی ہے، ایکسیڈنٹ میں مریں گے، ہارٹ اٹیک سے مریں گے، کیسا بھی مریں گے، موت تو برحق ہے، لیکن ہم ایمان کے لیے کیا کریں وہ دیکھنا ہے۔ ایمان ہے تو سب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی وصیت کرو۔ بلڈنگ میرے بعد کی فلاں کو گرے دینا نہیں، جائیداد کی وصیت نہیں، یہ دوسرے تجارت کی وصیت نہیں۔ کیا فرمایا آقا نے؟ تم اپنی اولاد کو میری محبت ان کے سینے میں ڈالو، دوسری ان کے اندر اہل بیت کی محبت ڈالو، تیسری قرآن کی جو ہے محبت، قرآن سے واقف کرواؤ۔ مسلمان کرا رہا نہیں، خالی مال کمانا، لوٹنا، چبوترے قبضے کرنا، آگے بڑھنا، راستوں کو چھوٹے کرنا، چبوترے آباد کرنا، رات تمام جگنا، دن تمام فجر کی نماز میں قبرستان نہیں۔ میرے بھائی زندگی مختصر ہے، آپ اور ہم غنیمت ہے۔ کرونا جیسی وبا آئی اور کئی ہزاروں آج دیکھیے قبرستان میں، 2019 20 21 کی خبریں کتنے ملیں گے آپ کو؟ یہ زندگی مختصر ہے۔ رسول اللہ کا غلام بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت ان کے سینے میں ڈالو، میری اہل بیت کی محبت ڈالو اور قرآن کی محبت ڈالو۔ اب بتاؤ جو رسول کی محبت رکھنے والا، یہ کیا نام حنیف شکیل کی بات سنے گا؟ جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا اس کے سامنے صرف رسول کی بات چلے گی، اور جو اہل بیت کا دیوانہ ہوگا وہ صرف اہل بیت کی محبت میں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں اللہم صلی علی محمدین ہیں وہیں والا علی محمدین ہیں۔ ہم عشق رسول سے سینے جب خالی ہوتے ہیں فتنے آپ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب عشق رسول کم ہوتا ہے، محبت رسول جب ہوتی ہے، کوئی آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہم نے محبت رسول سے سینوں کو پہلے ایک منصوبہ بند طریقے سے خالی کیا گیا، اس کے بعد غیروں کی محبت ڈالی گئی۔ ہم آج جمعہ کی نماز کے وقت ایسے وقت جا رہے ہیں جب خطیب کا خطبہ ختم ہوتا ہے، ہم ایسے پیروں سے دور ہو رہے ہیں، اولیاء اللہ سے دور ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہو رہے ہیں۔ علماء اکرام کو چاہیے کہ پہلے سینوں میں محبت رسول کو ڈالا جائے، اہل بیت کی محبت کو ڈالا جائے اور قرآن کی محبت کو ڈالا جائے۔ قرآن اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، اہل بیت کی محبت کے بغیر قرآن سینے میں نہیں اتر سکتا۔ بزرگ اور دوستو، آج یہ قادیانی آج سے یقین ہماری 98 کی بات ہے، ایک ہمارا 97 یا 98 کی بات ہے، ایک اس سے ملاقات تھا، وہ فریج بنانے آیا تھا، تو فریج کا میکینک تھا، تو وہ قادیانی تھا، مجھے معلوم نہیں، تو نے بولا، اس سے بات ہوئی تو بولے اسی تھوڑی بحث کرنے کی عمر تھی، لے کے چلے گیا انہیں افضل گنج پہ جو مٹھ ہے وہ مٹھ میں لے گیا، لے جا کے میرے کو ملایا، کام کی بات سنیے آپ، بولے آپ ان کو اگر مطمئن کر دیے تو میں جو ہے سنی ہو جاتا ہوں، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ بولا ٹھیک ہے، میں کیا کہا لے گیا، جاتے ہی انہیں پنجاب کا تھا بیٹھا ہوا، اب دلیل پہ دلیل دے رہا، میں تو دلیلہ دے دوں نے خالی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرا، سنا، اس کے بعد بولا دیکھو صاحب، ایک ہمارا سوامی دوست ہے، وہ مسلمان ہونا چاہ رہا، انہیں مسلمان ہونا چاہ رہا، 2 لوگوں کی پیدائش کا انکار کر رہا، ایک جو ہے ہمارے ایک ملک کے لیڈر کا نام بولا، میں وہ نام مائک پہ دینا اچھا نہیں، ایک ملک کے لیڈر کا نام بولا، اور دوسرا غلام احمد مرزا قادیانی کا نام بولا، یہ دونوں کی پیدائش کا وہ انکار کر رہا۔ وہ سوامی جو ہے مسلمان بننا چاہ رہا، یہ 2 لوگوں کی مکمل پیدائش کا انکار کر رہا، انہیں بولا یہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب ہم بولے بھائی لیڈر کی فوٹو نوٹ کے اوپر ہے، نہیں میں مانتا نہیں، برا نہ لیڈر کو مانتا ہوں، نہ انہیں جو ہے یہ قادیانی کو مانتا ہوں، یہ 2 لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، برا اگر یہ پیدا ہی نہیں ہوئے میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، دونوں کو نہیں مانتا ہوں، برا کیا اس کو مسلمان بنا سکتے؟ پوچھا جی، بولے اس کو ماننا ایمان میں ضروری ہے کیا؟ بولے نہیں، وہ قرآن کی آیت ہے۔ بولا دیکھ، بولے اسلام میں مسلمان ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ نبی، قرآن، آخرت، تقدیر، ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ حجت پہ حجت کرتے آخری میں بولا دیکھ ایمان میں شامل کر دیا، غلام احمد قادیانی بھی نے ایمان میں شامل کر کے تیرے کو گمراہ کر رہا، تو یقین مانیے وہ بحث ہونے کے بعد آج وہ سنی ہو گیا ہے، اخبار میں ڈکلیریشن دیکھیے، وہ جو ہے قادیانی جا کر آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے۔
تو عرض کرنا یہ کہ یہ لوگوں کو قرآن حدیث سے بات ہی نہیں کرنا چاہیے. ان کو اندر کمرے میں لے جا کے ہمارے حنان صاحب سلیم صاحب کو حوالے کر دینا. سلیم صاحب حنان صاحب بہترین کچھی چھڑی سے جو دیتے ہیں وہ قلم سمجھ میں آتا ہے. آپ بولیں گے حدیث ہے قرآن ہے, آپ خود گنہگار گار ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں اگر کوئی عالم بحث کر رہا تو یہ غلط ہے. میرا تو عقیدہ یہ, ارے بات ہی کیسا کرتے بھائی, بات کرنا ہی نہیں ہے, خالی دے دینا ہے. ایمان کا تقاضا تو دینا ہے. ہم ان سے حدیث حجت, ارے کئی کی حجت کرتے, اندر لے جا کے سلیم صاحب کو زیادہ کم مبین صاحب کو دے دینا. مبین صاحب زبردست دیتے اندر ڈال کے, یہ ضرورت ہے. لیکن ہم کیا کریں, ہر چیز سن لے رہے, ادھر سے سن رہے, ادھر سے سن رہے, ادھر سے سن رہے, ادھر نہیں. اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے, ایمان ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرے سی رتی برابر بھی بے ادبی, آپ کا ایمان چلے جاتا ہے, ایمان چلے جاتا ہے. خدا را ایسے بددین, ایسے حجت الکھگڑی, اس لیے کہ جب بدلتی ہے ظالم کی نیت نہ کام آتی دلیل و حجت. تو بزرگ اور دوستو, محبت رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اپنے سینے میں عشق رسول کو اپنائیں. اس لیے کہ میلاد پاک کا مہینہ ہے. آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں, زیادہ وقت نہ لوں, اس لیے کہ جو بہت ساری باتیں ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن محبت رسول ضروری ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ خالی محبت رسول, رسول بولے نماز غائب, نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, کثرت سے درود پاک نماز, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا نماز, صلہ رحمی کرنا اسلام ہے. محبت رسول کرنے والا اپنی زبان سے کسی کو کافر نہیں بولتا, کسی کو مشرک نہیں بولتا, کسی کو جو ہے مرتد نہیں بولتا. آج ہو رہا کیا, نماز پڑھ لیے نماز پہ فخر, حج کے لیے حج پہ فخر نہیں. اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, سامنے والے کو بہتر سمجھنا, یہ اسلام ہے. آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینے آئے. بارہا سنے ہوئے ہیں آپ, ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں. اب سب سے پہلا میلاد کا جلوس مدینے میں نکلنے والا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت اسد اللہ وسد رسول اللہ سید الشہداء امیر حمزہ کو مدینے روانہ کیا اور کہا میں آؤں گا. اب حضرت امیر حمزہ روزانہ کھجور کے جھاڑ پہ چڑھتے, نیچے اترتے, اوپر دونوں, کبھی غلام کو چڑھاتے, کبھی خود چڑھتے. بولے کیا ہے, بولے نبی آنے والے ہیں, نبی آنے والے ہیں, رسول آنے والے, روزانہ دیکھتے. ایک دن غلام نے کہا کہ 2 لوگ آ رہے ہیں, تو فوراً کہا نیچے اترو, اوپر آپ چڑھتے ہیں. جا کر دیکھا کہ جو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی آ رہے ہیں. سارے مدینے کے لوگوں کو جمع کیا, جمع کر جو ہے بچے جمع ہوئے, سب جمع ہوئے. اب جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے. اتنے میں جیسے نبی کریم مدینے میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں, ساتھ میں صدیق اکبر ہے, حضرت ابو بکر. کچھ لوگ اب دیکھ رہے ہیں نبی کون ہے, دونوں آ رہے ہیں, دونوں میں نبی کون ہیں. ادھر محمد عربی بھی آ رہے ہیں, حضرت صدیق اکبر بھی ہے. کیونکہ عاشق کیا ہوتا ہے, جو ہے فنا ہوتا ہے. جب آپ کسی کی محبت میں فنا ہوتے ہیں, اس کے طرح نظر آنے لگتے ہیں, اس کے چہرے کے طرح نظر آنے لگتے ہیں, اس کی چال چلن میں ایک جیسی نظر آتی ہے. تو غلام آقا کی جو ہے شبیہ اختیار کر لیتا ہے. جب لوگ دور سے دیکھنے لگے, ایسی نظروں سے دیکھنے لگے کہ دونوں میں نبی کون ہیں, جیسے ہی محسوس ہوا صدیق اکبر کو, تو آپ نے کیا کیا, جب میں ہاتھ ڈالا, ڈال کر جو ہے رومال نکالا, رومال نکال کر میرے آقا کے سر پہ رکھا, میرے آقا کے سر پہ رکھا. کہا یہ آقا ہے, ابو بکر غلام ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے یہ گوارا نہیں کیا کہ لوگ ابو بکر کو محمد کے برابر سمجھے, ابو بکر کو نبی سمجھے, تو فوراً غلامی پیش کر دی. یہ عقیدہ دے رہے ہیں صدیق اکبر. تو بزرگ اور دوستو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے غلامی میں کامیابی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے غلامی میں مسلمانوں کی کامیابی ہے. جب تک لوگ مسلمان نبی کا غلام تھا, دنیا پہ اقتدار کر رہا تھا, نبی کا غلام تھا, مسلمان حکومت کر رہا تھا, نبی کی غلامی میں تھا, نبی کے خدموں میں تھا, نبی کے گھر والوں کے خدموں میں تھا, مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار تھا. آج کیا ہو گیا کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. آج بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ وقف بورڈ کا جو قانون ہے, اوقاف کی املاک کا قانون ہے, یہ کس کے باپ کی جائیداد ہے. ارے یہ اوقافی جو ہے جائیدادیں ہمارے بڑوں نے, ہمارے اکابرین نے اپنی محنت کا پیسہ اللہ کی راہ میں وقف کیا, کسی کے باپ کا نہیں. ایک ظالم کہتا ہے, ہمارے شہر کا ناپیکار ملون کہتا ہے کہ یہ ہماری جائیدادوں کو لیا گیا, لوٹا گیا. ارے نالائق, تجھے کیا لوٹ سکتے ہیں, تو خود ایک لٹاوا ہے.
تو خود لٹا ہوا ہے تو تجھے کہتا ہے کہ اوقاف کی جائیدادیں جو ہے ہمارے لیے گئے. ارے یہ اوقاف کی جائیدادیں اتنی ہیں کہ اس کا حساب نہیں. ارے ہم کو تمہیں اگر فکر کرنا ہے, تمہیں اگر بات کرنا ہے, جن مٹوں میں, جن مندروں میں ہزاروں کروڑ کا سونا رکھا ہوا ہے, اس ہزاروں کروڑ کے سونے کو لاؤ, غریبی دور کرو, ملک کے جو ہے ایسٹی شیڈول کاسٹوں کو جو ہے اوپر لاؤ, کمپنیوں کو لاؤ. ملک خسارے میں ہے, ملک جو ہے خسارے میں ایک طرف ہو رہا ہے, اور تم اوقاف کی بات کر رہے ہو. مسلمان جب جو ہے اقتدار میں دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی شکل میں یہ نام نہاد لال پیلے کالے دال لے کر جو ہے جو چاٹ رہے ہیں, جا کر دہلی کی سرزمین حکومت کی جو ہے چوکھٹوں کو جو چاٹ رہے ہیں, ان سے میں کہنا چاہتا ہوں زندگی مختصر ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ چٹوروں کی جو ہے تاریخ لکھی جائے گی. ایسے چٹوروں سے, ایسے نام نہاد لوگوں سے جو ہے ہمیں ہوشیار ہو رہنا ہوگا. بزرگ اور دوستو, آج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی جو ہے قیادت میں آج ملک میں نہیں ساری دنیا میں جن کا نام چل رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ غلام محمد کا جو ہے سر پہ نالے نے پاک کا نقش لے کر پارلیمنٹ کے اندر بے باکانہ انداز میں جو ہے کوئی اور کہتا ہے وہ بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے. ہم کو لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں, لیکن جو ہے اوقاف کے لٹیروں سے ہوشیار رہنا ہے. آج میں وقف بورڈ سے بھی جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ وقف بورڈ کے پاس جو کئی ایکڑ زمین ہے, وہ زمین کہاں چلے گئی؟ حسین شاہ ولی کے ہزاروں کروڑ کی زمین حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب جمعہ میں بے باک انداز میں کہتے ہیں کہ ہزاروں کروڑ کی زمین لٹ گئی, کوئی پرسان حال نہیں. مسلمانوں کی زمینیں قبرستان ختم ہو رہے ہیں, کئی بڑے جو ہے زمینیں ختم ہو رہے ہیں, لیکن مسلمان کو ایک 50 گز کا ایک پلاٹ نہیں دیا جا رہا ہے, نہ 50 گز کا پلاٹ دیا جا رہا ہے, نہ کرایہ دار بنایا جا رہا ہے. آج بھی جو زمین بچی ہوئی ہے, میں اپیل کرتا ہوں آج کے اس اسٹیج سے مسلمانوں کو بسایا جائے, وہاں پہ زمین الاٹ کیا جائے, تاکہ مسلمان اس پہ جب قابض رہے گا, زمین رہے گی نہیں تو جائے گی کہاں. تو یہ میری گزارشات ہے. لیکن آخری میں یہ کہوں گا بزرگ اور دوستو, آپس میں متحد رہیں, آپس میں متحد رہیں. آج مسلمانوں کے اندر اتنی آوارہ گردی عروج پر ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر خلا, طلاق, قتل, خون خرابہ. یہ کیا ہو رہا بتائیے. ایک بچہ میرے پاس آیا, حضرت میں طلاق بول دیا بیوی کو. کتنے مرتبہ بولے؟ 9 مرتبہ بول دیا. کس کو, کئی کو بولے؟ بولے میری ساس میرے کو ماری, ساس ماری. تو طلاق کس کو دیا؟ بولے بیوی کو دیا. بولا بیوی کو کہیں دیا, ساس کو دینا تھا طلاق. ساس کو بھی دے سکتے طلاق, گزرا ساس کو بھی دے سکتے. بتاؤ, اس کو معلوم ہی نہیں صاحب, نہ اس کو شادی کی حقیقت معلوم, نہ کئی کو شادی کر رہے معلوم, خالی جانوروں کی طرح حال ہو گیا. ارے بتانا چاہیے, ایک معمولی دکاندار ہے تو آپ کو حساب کتاب آنا ہوتا, ایک معمولی کوئی چیز کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے نالج ہوتی. شادی کر رہا ہے, شادی کیا ہے بتائیے آپ, نالج نہیں. بزرگوں کی صحبت میں رہنا, اجتماع میں جانا, آپ کے جو ہے جمعہ میں پہلے وقت میں جانا, محلے والوں کی ذمہ داری ہے. آج بتائیے آپ, اسی بستی کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں. آج بتائیے, غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات, چاٹنگ, فون میں لگے ہوئے ہیں, بچہ دکان پہ کام کر رہا ہے, عاشقی کی باتیں, کوئی اصلاح معاشرہ کا کام نہیں, خالی باتیں ہو رہے ہیں. عذاب جب زناکاری زمین پہ بڑھے گی, اللہ کا قہر برپا ہوگا. یہ ظالم حکمران آپ پہ جو ہے سر چڑھ کے بولیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب زنا زمین پہ بڑھتا ہے, جب گناہ زمین پہ بڑھتا ہے, جب بدکاری زمین پہ بڑھتی ہے, سود خوری بڑھتی ہے, تو اللہ ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کرتا ہے. آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے, آپ غلام محمد بن جاؤ, پھر دیکھو کیسی کامیابی ملتی ہے. آپ اللہ کے نام, رسول کے نام پہ قربان ہونا سیکھ جاؤ. ارے جان تو ایک دن جانا ہے, لیکن وہ جان بڑی پیاری ہے جو رسول کے نام پہ قربان ہوتی ہے. یہ شکیل حنیف لعنتی, یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جان دکھا ہوا مارنا شروع کر دو آپ. اس کے ساتھیاں, اس کے جو بچے ساتھ میں چبوتروں پہ پھر رہے, جان دکھے ہوا مار مار مار. اس کے بعد دیکھو آپ کوئی دکھا تو بولنا نہیں بھائی, وہاں گئے تو مارتے, وہاں گئے تو مارتے. یہ ہونا ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تمہاری کامیابی نہیں ہے. آپ قربان ہونا سیکھیے, مضبوط بنائیے. یہ کیا ہے کمزور بچوں کو دیکھو, اتنے کمزور, آواز بھی میں آواز. ارے طاقتور مسلمان اللہ کے رسول کو پسند ہے, اللہ کے نبی کو طاقتور مسلمان پسند ہے. یہ کمزور کیا حال ہو گیا میرے بھائی. بچہ اسکول کو جا رہا, نوڈلز ڈالتی دے رہے گرم پانی میں, نوڈل کھا تو کیا آؤں گا, بولی نوڈل کی سر کا ہل رہا خالی. ارے مضبوط بناؤ جی, طاقتور کھجور کھلاؤ, گھاوا کھلاؤ, پائے کھلاؤ, اچھے بڑے بڑے اچھے پائے کھلاؤ. کمزور کیا ہے بری, سوتے رات میں دعوت پہ جا رہے, سو جا رہے, اماں آنکھاں ملتے ملتے گرم پانی میں ڈال کے پلا رہی, چلے جا رہا,
زبردستی بھی اسکول کو بھیج رہے ہیں. انہیں کمزور ہو جا رہا ہے, ذرا بڑا ہوتے ہاتھ میں موبائل, وہ بھی دیکھ دیکھ کے آنکھیں بھی کمزور, اتنا بڑا چشمہ, اماں کہاں ہے بابا کہاں معلوم نہیں ہو رہا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں میں آپس میں محبتیں عطا فرمائے. یہ جادوگروں عاملوں سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, حاسدین سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں میں اتحاد اتفاق عطا فرمائے, بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے, چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے والا بنائے. اور یہ جلسے کا جو اہتمام کیا اللہ انہیں صحت عطا فرمائے اور ایمانی حرارت عطا فرمائے, عشق رسول عطا فرمائے, جہیز کی لعنت سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, سادگی سے شادی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. آپ سب کو دل کی گہراؤں سے عید میلاد النبی کی مبارکباد. کب تک بولنا ہے؟ وقت کب تک ہے؟ 12 بجے تک کا تو بولتے 12 بجے تک ہے. چھوڑ دو. السلام علیکم. جواب دو. مسلمان بنو میاں, یا تو ہاتھ جوڑوں کیا دونوں؟ کب تک ہم ہاتھ جوڑیں گے لوگوں کے سامنے؟ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرو, اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو, انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرے گا. عزیزان محترم, صبح صاحب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ اطراف کے شیطانہ بھاگ جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من خادم خام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ ذاکرون کلما غفلان ذکر غافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. عزیزان محترم, مجھے 12 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے اپنے 12 تو ہمیشہ ہی بجتے رہتے ہیں, ہے نا. ہمارا نوجوان آج جو ہے گھڑیوں پہ نظر زیادہ ہے یا تو موبائلوں پہ نظر ہے. خاص نظر ان کی اللہ اور اللہ کے رسول پہ نہیں ہے, دنیا کی ہر چیز پہ نظر ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس گھروں میں دینداری آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہی ہے. ماں باپ کو اولاد کے لیے وقت نہیں ہے اور اولاد کو ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے. نہ ان کو وقت انہوں دینے تیار ہے نہ ان کو انہوں وقت دینے تیار ہے. پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری وفادار کیوں نہیں ہے, اللہ کی اطاعت گزار کیوں نہیں ہے. پہلے تم اللہ کی اطاعت کرو, پھر تمہاری اولاد بھی اللہ کی اطاعت کرے گی. ایک صاحبزادے تھے, اذان ہو رہی تھی, بابا جان بھی چتے پڑے ہوئے تھے, موبائل دیکھ لیتے ہوئے. آج کل کے بابا جانوں کو بھی کام کیا ہے, اب پرانی گھڑی ہے, پرانی چیزوں کو کیا دیکھنا, موبائلوں پہ گئے تو نئی چیزیں دکھ سکتے ہے نہیں, تو کیا کریں. تو نوجوان وہ بچہ تھا, معصوم تھا, کہا کہ بیٹے نماز کو جاؤ, اذان ہو رہی ہے. تو بولے بابا جان آپ معاف کرا کے آ گئے, کیا پوچھا. اگر آپ معاف کرا کے آ گئے ہیں تو میں آپ کا بیٹا ہوں, میرے لیے بھی معاف ہے. پہلے آپ عمل کریے, آج عمل کی ضرورت ہے. شکیل بن حنیف کچھ نہیں کر سکتا نہیں, یہ کمبخت ہمارے بچوں کو گمراہ ضرور کر سکتا ہے, غلط راستے پہ لے جا کے چھوڑ ضرور سکتا ہے. ہمارے بچوں کو اللہ اور رسول کی محبت میں کمی تو نہیں لا سکتا ہے, لیکن اسلام سے اس کو دور کر دے سکتا ہے. اس لیے آج کے دور میں آپ پہلے واقف ہو جائیے, یہ قادیانی کیا ہے, یہ شکیل بن حنیف کیا ہے, اور ایسے جتنے بھٹکانے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو آپ اپنی بچوں کی اصلاح کر کر اپنے بچوں کو خود اپنا پہلے علم حاصل کیجئے, خود واقفیت حاصل کیجئے, اس کے بعد اپنی اولاد کو بتائیے بیٹے یہ عمل جو بتایا جا رہا ہے وہ تیرے کو گمراہ کر دے گا. اور یاد رکھ, اگر تو دنیا میں
اگر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرے گا تو دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ بابا جان کو پوچھے جا کے، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، میرے جیسی بگڑ تقریر کرتے تھے انہوں بھی، کلمہ پڑھو، کلمہ بچوں سے سنو۔ آج کلمہ بچوں کو یاد نہیں ہے، بڑے زبردست تقریر کرے۔ یہ صاحب سائیکل پر ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے بولے ہاں ایسا، میں گھر کو جا کے پوچھتا ہوں نا، گھر کو جا کے پوچھے بیٹے اتنا بڑے بیٹا آیا، بولے کلمہ پڑھو، بولے کیا ہوتا کلمہ؟ ارے ایک پچکڑ مار دیا اس کو۔ پھر دوسرے کو بلائے پوچھے کلمہ کیا ہوتا، تیسرے کو بلائے کلمہ کیا ہوتا، سب بول رہے نہیں معلوم۔ آخر بیوی اندر سے نکل کے آگے بولی اگر باہر کیوں مار رہے ہیں بچوں کو؟ کہا میرے بچے کلمہ تک نہیں پڑھ سک رہے۔ تو بیوی نے کہا پہلے آپ پڑھ کے سنا دیجئے ذرا، آپ کلمہ تو پڑھ کے سنا دیجئے۔ افسوس یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کلمہ کیا ہے۔ آج ہمارا ماحول، ہمارے اطراف کا ماحول تو یہ ہے کہ نماز کو جاتے ہیں مگر نماز میں کیا پڑھنا معلوم نہیں، نماز کی اذان کو سنتے ہیں، اذان کے معنی معلوم نہیں ہے۔ آج ہماری اولادوں کو کیا، ہم بڑوں سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے اللہ کے لیے کبھی آپ نے اللہ کے طرف سے جو آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب آپ کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کیا آپ نے اس کو سمجھا؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے طرف سے جو آواز دی جا رہی ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ لاری ہے، وہ اندر کوئی رہتے جاتے ہوئے دکھے تو میں بھی دیکھتا تھا ان کو۔ اب کون جا رہے ہیں یہ دنوں میں معلوم ہے نا، بیچارے بہت سلیقے کے جاتے ہو لوگ، بھی وہ ان لوگ جاتے رہتے، سب لوگ پریشان رہتے، ان کو ڈنڈے لگا کے پریشان، نیچے سے گزرنا ہے ان کو۔ ہمارے کو اللہ کے فضل ہے، کسی کے سامنے اللہ نے ہم کو جھکنے والا سر نے بنایا، بولا بندے تو میرے سامنے جھک جا، دنیا تیرے سامنے جھک جائیں گی، تو میری اطاعت کر لے، دنیا تیری اطاعت کرے گی، تو میرا ہو جا، دنیا تیری ہو جائے گی۔ آج ہم اللہ کے ہوئے، آج ہم اللہ کے رسول کے ہوئے، آج ہم شکیل بن حنیف کی بات کر رہے ہیں، آج ہم وہ قادیانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، یہ کون ہے؟ یہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو بھٹکانے والے ہیں، اللہ اور رسول سے مسلمانوں کا رشتہ توڑنے والے ہیں۔ اس لیے آج نہیں، آج سے ہزاروں سال سے یہ کہا جاتا ہے علماء کی صحبت میں جاؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے دل لگاؤ، ان کی محفلوں میں جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر معلومات حاصل کرو۔ ہمارے پاس دنیا کی تمام چیزوں کے لیے وقت ہے مگر کبھی ہمارے ذہن میں کسی عالم سے ملنے کا ذہن نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، 12:02 ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں نہیں چھوڑنا، کیونکہ 12 بجے ہیں ابھی، تو میری گھڑی میں 2 منٹ آگے بڑھ گئے، اب 12 بجے ہوں گے لوگوں کی۔ تو ایک سردار جی تھے، وہ سردار جی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بولے میاں اپن 12 بجے کون سی غلطی کرتے، لوگ دنیا والے ہنستے سو اپنے پاس۔ بولے آج ایک کام کریں گے، سب گھڑیاں اتار کے سامنے رکھو، بیٹھیں گے اپن لوگ۔ سب بیٹھ گئے، سب جنے دیکھے 12 بج گئے، 12:05 ہو گئے، کچھ بھی نہیں کرے۔ تو ایک جنے بولا میاں ہم نہ کچھ بھی نہیں کرے پھر بھی لوگ ہم کو بدنام کرتے۔ تو دوسرا سردار جی بولا ارے بیوقوف، 1 گھنٹہ آپ 15 منٹ بیٹھ کے دماغ خراب کرے نا رے تم لوگ، وہ بھی تیرا تو 12 بجے کیا کرتا دیکھنے کے واسطے تو 1 گھنٹہ ضائع کر دیا۔ ہم 12 بجے کرتے کیا؟ ہمارے بچنے والے کچھ بھی نہیں میاں، ہمارے پیارے رسول کی محبت دلوں میں پیدا کرو۔ آج کا اجتماع کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر آپ آج بھی بچوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر نہیں رکھیں گے نا تو کل آپ کے بچے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں۔ آج آپ کی اولادوں کے آپ نگران کار ہے اور اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے، آپ کی اولاد کو آپ نے کیا پڑھایا، آپ کی اولاد کو آپ نے کیا کھلایا، آپ کی اولاد کو آپ نے تربیت کیسی تھی، کیا قرآن پڑھایا، کیا قرآن کے معنی سمجھایا؟ افسوس آج ہمارے گھروں میں سب کچھ کھلتا ہوگا لیکن قرآن نہیں کھلتی۔
میرے عزیز دوستوں، اب سیرانہ بھی بہت ہو رہی ہیں، مگر میں اس سیرانوں سے ڈر کے آواز بند کرنے والا نہیں۔ اب کیا ہے کہ کوئی سیٹی مار لیا، سیٹی مارے تو ہر کوئی پلٹ کے دیکھتا ہے نہیں۔ سیٹی میں بھی کیا کشش ہے، دیکھو آپ، ایک مدینہ بلڈنگ پہ خاتون جا رہے تھے، پولیس والا سیٹی مار رہا، ٹرافک آ رہی ہے ادھر، رک جاؤ بول کے، بڑی بھی آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آخر میں وہ پولیس والا آ کے ہاتھ پکڑ کے بولا، جی بڑی بھی تم کو معلوم نہیں میں سیٹی مار رہا ہوں؟ بولی آئی عمر وہ چلے گئے نا بابا سیٹیاں سننے کی، وہ سیٹیوں کی عمر گزر گئی، میرے کو اب یاد ہی نہیں ہے وہ سیٹی کئی کو ماری جاتی ہے۔ آپ کو بھی سیٹیوں کی آواز آئی تو پلٹ کے دیکھ لو، ورنہ آج کل پیچھے سے کیمرے چل رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ ڈینجر ہے، سامنے سے سلام علیکم، پیچھے سے کیمرہ شروع۔ اچھا بعض لوگ تو اتنے پہنچے ہوئے پولیس میں، ماشاءاللہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے اس میں سے ایک فوٹو کھینچ لیں، ان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے باہر ٹھہر کے فوٹو لینے کا۔ خیر بس آئیے، آپ کو دو تین باتیں انداز اس لیے کر دیا کہ آپ کو صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہے سیرت کو آپ کے سامنے رکھ کے اور یہ شکیل بن حنیف کا وظیفہ پڑھنا ہمارے کو نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو یہاں آج کے اس اجتماع میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ طے کر کے اٹھو کہ ہمارے ہر گھر میں قرآن پاک کو روز ہم کھولیں گے انشاءاللہ۔ پورے ہاتھ بولو انشاءاللہ، بولو ہاں ماشاءاللہ، آج کا جلسہ میرا کامیاب ہے ماشاءاللہ۔ اور آج یہ طے کرو کہ ہماری نمازیں ہم بچوں کو لے کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھو، تمہارے بچے اگر تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے نا، اگر تمہاری بھی نماز قبول نہیں ہو رہی تو اللہ میاں ان بچوں کے سجدوں کی وجہ سے تمہارے سجدے قبول کر لے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ساتھ رکھ کے سجدے کراؤ اور دعا اپنے بچوں سے بھی کراؤ۔ اپن تو دعا کرتے نہیں، بچوں کو لے کے بولو بیٹے ہمارے رزق میں برکت کے لیے دعا کرو، ہمارے گھر میں اچھا ہونے کی صحت کے لیے دعا کرو۔ ایک ایک بات آپ بولتے جائیں گے، وہ معصوم بچہ بولتے جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا یہ گناہگار ہے، یہ تو معصوم ہے، یہ بیچارہ تو بہت معصوم ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، لہذا اللہ شاید اس بچے کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد ہے مجھے، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، لکھا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ لیے، لیکن وہ سجدے میں گئے، ان کو خیال بھی نہیں کہ ان کا ایک بچہ جو چھوٹا معصوم تھا وہ آیا اور سجدے میں گر گیا، لنگا تھا، دھڑنگا تھا، جسم پہ کپڑا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ فلاں مقام پہ جاؤ اور فلاں مقام پر جا کر یہ کہو کہ آج تک اللہ نے تمہارے سجدوں کو قبول نہیں کرا تھا، لیکن آج تمہارے بیٹے کی وجہ سے تمہارے اللہ نے سجدوں کو قبول کر لیا۔ میرے عزیز، آپ کے بچے بھی سجدے کریں گے نا، گھر میں برکتیں خود آئے گی۔ برکت بھی کو دیکھے تو نہیں آتی، کون سی برکت بھی گھر والی کو دیکھے تو اچھا ہے، باہر والی کو نہ کو دیکھو۔ آج کل ہم لوگوں کے پاس مولانا گھر والی ایک ہے، باہر والی ہے، پڑوسی، اور کیا ہے رشتے بھائی، پڑوسیوں کے تو آپا جان میں اے آپا جان اچھے بول کے گھس جاتے اس کے گھر میں، بھابھی اچھے، ارے بھابھی بھی غیر کی بیوی، ارے بابا وہ اپنی بیوی کے پاس کوئی آئے تو برداشت کرتے، آپ دوسرے کے گھروں میں جا کے سلام مار رہے ہیں۔ یاد رکھو، آنکھوں کو ایک ہمارے والد واجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک صاحب آز میں آتے تھے، حضرت کے چکنی ٹھڈی تھی، چکنی ٹھڈی میں آتے تھے۔ ایک دن حضرت نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا میں آپ چھوڑ لو، سنت ہے، داڑھی چھوڑ لیے۔ اس کے بعد آ کے مولانا کے سامنے کہہ رہے ہیں مولانا آپ داڑھی چھوڑو، بولے اس دن سے داڑھی چھوڑا ہوں، اس دن سے سب دروازے بند کر لے رہے ہیں، بولے میرے کو دیکھ کے، سب پردے چھوڑ لے رہے ہیں، بولے میرے کو دیکھ کے۔ حضرت نے فرمایا میاں خوش ہو جاؤ تم، بولے خوش ہونے کی کیا بات ہے، یہاں تو سب ہمارے سے گوشہ پردہ شروع کر دیے، بولے خوش ہو جاؤ۔ بولے کیوں خوش ہو جاؤں مولانا؟ تو میرے ابا جان نے ان کو لطیفے میں بتایا، میاں اتنے لوگوں میں داڑھی والوں کو عورتیں مردہ سمجھتے، اب یہ چکنا جا رہا تو انہوں بولتے آئی اس کی ٹھڈی بھی ویسی، میری بھی ٹھڈی ویسی، انہیں بھی چکنا وہ بھی چکنی ہے، پروالے دھول کے بڑھ جاتے۔
لیکن داڑھی رہی تو بولتی اب مرد آیا. اور مرد واقعی نظر بہت تیز ہوتی ہے ہمارے داڑھی والوں کی معلوم. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز دوستو میں آج یہ کیونکہ میرے کو 10 منٹ میں 5 منٹ بولے تھے پھر بھی ماشاءاللہ 10 منٹ چلا دیا میں. یہاں کے پولیس والے بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. ان کے واسطے بول رہا ہوں میں بھی جو بھی باتیں بول رہا ہوں. پڑوسیوں کو نکو دیکھو, بچوں کو چبوتروں پہ مت بٹھاؤ. ہمارے MLA صاحب بھی تشریف فرمائے یہاں اور ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام بھی ایک سے ایک ہے ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہوئے. خامہ کھا کے میرے کو کیا بولوں میں پیچھے بڑی کرسی پہ بیٹھ رہا تھا میں نہیں بیٹھتا ہوں. بولا کرسی پہ معلوم آپ کیوں نہیں بیٹھا؟ بولا کرسی پہ میں. بولو اتنے میں سے کوئی ایک جنے پہچانو. ہمارے لوگ نہیں پہچاننا, آپ لوگ پہچاننا. بولو نہیں بیٹھتا اس بات سے میں وہ روز بکتی ہوں. نہیں آوارہ عورت میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ عورتیں اپنا سودا کرتی ہے, کرسی بھی روز سودا کرتی, کبھی 70 میں بکتی, کبھی 2 لاکھ میں بکتی, کبھی 1 لاکھ میں بکتی. اپ ٹو ڈیٹ بھکاری آگے بیٹھتا اس پہ. ایک ہوتا چپا بھکاری, ایک ہوتا اپ ٹو ڈیٹ بھکاری. ٹائی وہی لگا کے آ کے میرا بیٹا بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑی ڈگری ہے, کیا ہے MBA ہے. اچھا ماشاءاللہ یہ ہے, بس چلنے کے لیے ذرا تکلیف ہے, اس کو لنگڑا ہے, ایک گاڑی دے دیجیے. ارے بھکاری, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. شاعر کہتا ہے اے بھکاری جو بھیک منگ کے اپنے شادیاں کریں, سنو شاعر کہتا ہے کہ اے پرندے وہ دانہ مت کھا جس میں نشہ ملا ہوا ہے. اگر تو وہ دانہ کھائے گا تو وہ نشہ چڑھ جائے گا, اور نشہ چڑھنے کے بعد تیرے کو کوئی بھی پکڑ کے پنجرے میں ڈال دے گا. آج ہمارا نوجوان بھی آج پیسوں میں بک رہا ہے. اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے, اللہ ہماری حفاظت کا معاملہ فرمائے. آج اس جلسے سیرت النبی میں طے کر کے اٹھو کہ آج ہم سیرت کے جلسے میں آئے ہیں تو صورت بھی سرکار کی بنائیں گے. اب چھوڑ دو داڑیاں, گھر والی بھی بولتی اچھے دکھنے ذرا ہے, داڑیاں چھوڑو. میرے سرکار ایک کا تشریف لائے, مکے کا دور, مکے میں آپ تشریف فرما دیں, دور مکے کا دور تھا. کچھ پولیس والے آتے نا یہاں بھی, جب بھی زمانے میں بھی ضمانت تھے, وہ لوگ آئے تو دیکھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مچھیاں اتنے بڑے بڑے ہیں. بولے یہ کیا ہے؟ بولے ہمارے بادشاہ کا آرڈر ہے مونچھیاں بڑھاؤ داڑھی کتراؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلٹ کے فرمایا میاں ہمارے اللہ کا حکم ہے داڑیاں بڑھاؤ مونچھیاں کتراؤ. اس کے بعد بولے میاں تم کدھر آئے؟ بولے آپ کو ہمارے کو حکم دیا گیا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے. کہا جس کا جو حکم دیا تھا انہیں بھی چلے گیا, تم بھی چلے جاؤ یہاں سے. بولے کہاں چلے گیا؟ بولے جو حکم دیا تھا اس کو انہیں مر گیا ہے, اس کا بیٹا اب اس کی سیٹ پہ بیٹھ گیا ہے, لہٰذا تم جاؤ, اب تمہاری میرے کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے والد ماجد یہ بات کہتے ہوئے کہتے تھے داڑھی گھٹائی سر بسر مونچھیں بڑھائی اس قدر ہے ناک میں مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر. آج ہمارا نوجوان عجیب عجیب سا ہے, کانوں میں بالیاں ڈال لے رہا, ہاتھوں میں کڑے ڈال لے رہا, گلوں میں چڑھنا. بیٹے اب پیروں میں بھی چڑھنا پہن لینا. ارے بابا اماں بابا بھی کیسے ہو گئے سمجھ میں نہیں آنا میرے کو. بیٹے کو مرد بناؤ, اچھی طاقت کی چیزیں مولانا ابو بولے نا ہمارے, اچھے دودھ پلاؤ. انہوں دودھ پلانے کی جگہ وائٹ دودھ پلانے لے آئے. بچہ پی کے آ گیا مولانا کیا کرنا ہے؟ یاد رکھو نشے سے بچاؤ بچوں کو. یہ نشہ بھی جو ہوتا ہے نا, آج کل میرے کو حیرت ہو رہی ہے, کچھ پرفیوم ایسے آ رہے ہیں, میں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں ہر پرفیوم استعمال مت کرو. آج پرفیوم میں بدماشی کی جا رہی ہے, وہ پرفیوموں میں ایسا چیزیں استعمال کی جا رہی ہے جس سے کوئی لوگ آپ کے طرف راغب ہو جائے, کوئی برائی آپ سے کر بیٹھے, تو یہ جو آپ کا عطر ہے وہ عطر بننے کی جگہ خوشبو پیدا کرنے کی جگہ کہیں آپ کو گناہ گار نہ بنا دے, آپ کو زناکار نہ بنا دے, آپ کو بدکار نہ بنا دے. اس لیے میرے عزیز دوستو صحیح زندگی گزارو, اچھی زندگی گزارو.
جب دنیا سے جائے یا محلے سے جائے تو لوگ بولنا کیا اچھے تھے جی، پاشا بھائی چلے گئے، پاشا بھائی ہے تو کوئی نکو بولو، آٹو نکو بولیں گے مولانا میں ملا تھا کیا نام لینے میرا، جانا ہے میاں سب کچھ جانا ہے، جعفر پاشا بھی جائیں گے، پاشا بھائی بھی جائیں گے، مگر آپ جانے کے بعد لوگ خوشیاں نہیں بنانا، ارے اچھا ہوا بوجھ گیا محلے کا، رے بھائی روز چبوترے پہ بیٹھ کے ہم کو گھل لیتا رہتا تھا، یہ انداز نہیں ہونا۔ آج رسول کی سیرت کے جلسے میں آئے ہیں تو اپنے کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں میں اصلاح کے پروگرام رکھو، اور اپنے بچوں کو جہاں جہاں اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، جیسے میرا ایک گھر ہے ماشاءاللہ ہر ہفتہ 10 بجے سے آپ کے اطمینان سے سیکنڈ شو کے ٹائم پہ 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک جلسہ کرتا ہوں میں، 4 شنبے کے دن ذکر کراتا ہوں، ہمارے بہت بڑے مریداں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، وہ الگ بات ہے پٹا بہت مارتے دکھ تو جاتے مگر کبھی کبھی صحیح چاند نظر تو آ جاتا ہے نا، پہلی کا چاند صحیح، چندہ ماموں دور کے ہم کو دیکھ کے گھور کے بول کے ہم بھی خوش ہیں۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، معجزہ معجزہ معجزہ، ارے میرے آقا کی صورت بھی ایسی تھی میاں، غیر بھی دیکھا فدا ہو جاتا تھا، میرے پیارے رسول کی بولی سنتا، نکلے ہوئے الفاظ کو سنتے تو ابو جہل بھی نرم پڑ جاتا تھا۔ ابو جہل ایک وقت آیا سرکار کے پاس، آگے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم بولو، بولنا نہیں آتا، بولنے کے عادی بنو، ورنہ دوسرے پکار لیتے رہے تو ارے ادھر رے بولے بولے تک نکل گئے ایک صاحب، اب وہ مرے دم تک انہوں وہی پکار لیتے رہیں گے ادھر رے ادھر رے ادھر رے ادھر رے، نکل جائے گا۔ اللہ کا نام لیتے رہو، مرے وقت بھی اللہ نکلیں گا انشاءاللہ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستوں، اب میں وقت بہت ہو گیا، اب ہمارے یہاں کے ذمہ دار بہت زیادہ اس میں وہ ہے، لہٰذا حسامیہ منزل پنجے شاہ آ جاؤ، کل سالانہ جلسہ ہے، کل 12 ربیع الاول کا جلسہ، کل آخری پروگرام ہے ہمارے، کل سرکار کی ولادت کے واقعات کو انشاءاللہ بیان کروں گا، اور دائی حلیمہ کا ایک بہت اچھا بہت پیارا سید شہید نے اشعار لکھے تھے، اور وہ اشعار میں لکھتے ہیں، ایک تھی دائی ایک تھی حلیمہ دائی، جس نے گھر بیٹھے دولت پائی، نور اللہ کو لائی گھر میں، یعنی اس شاہ کو لائی گھر میں۔ دائی حلیمہ کون تھی معلوم؟ دودھ پلانے والی، اور دودھ پلانے والی کے بارے میں بھی میرے سرکار نے آپ کو کیا بتایا، دیکھو میرے کو دودھ پلانے والی آئی اور مجھے دیکھی، دیکھتے ہی سرکار نے مسکرا دیا اور اپنی امت کو یہ بتا دیا، دیکھو میرے کو دودھ پلانے والی آئی، میں نے اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اے لوگوں دیکھو، اے میرے نوجوانوں سنو، تم بھی تمہاری ماؤں کو دیکھے تو مسکرا دینا تاکہ اس کی تھکان ختم ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کل آؤ انشاءاللہ، کل دل کھول کے بیان کروں گا انشاءاللہ، کل 1 بھی بجا تو چلے گا انشاءاللہ، کل حسامیہ منزل پنجے شاہ، وہ تو میرا گھر بھی بہت آسان پتہ ہے معلوم، لوگ کہاں رہتے بولے تو وہ پوسٹ آفس کے پیچھے، وہ ہوٹل کی گلی میں، وہ میڈیکل شاپ کے پیچھے، یہ بولنا پڑتا اپنے کو کیا بولنا پڑتا معلوم؟ کہاں رہتے آپ بولے تو خدم رسول کے پاس، ہمارے خدم رسول علاوہ ہے، وہاں ہمارا گھر ہے، اور کون سے محلے میں رہتے تو بولو پنجے شاہ، پنجتن کا، پنجتن میں رہتے پنجے شاہ میں، اور ہمارے گھر کا پتہ ہے خدم رسول کے بازو گلی میں۔ تو ہمارے والد دادا جان نے لکھا تھا، تیرے نشان قدم سے ہے میری ناموری، خدم رسول پتہ ہے میرے مکان کے لیے، میرے مکان کے لیے آنا ہے تو خدم رسول بولو، پنجے شاہ بولو، آ جاؤ۔ عاقل کا نام کہیں بھی لے لو، اللہ کے فضل سے آج بھی عاقل کا گھر آباد ہے ماشاءاللہ، اللہ ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے۔ میں یہاں کے علماء کرام ماشاءاللہ ایک سے ایک محبت رسول پہ جو تقریر کریں، میاں پیچھے سے میں اچھلنے والا تھا مگر سامنے دیکھا پورے بیٹھے ہوئے، کیا دیکھنے کی تھی کیا نہیں کی۔ سرکار کی محبت میں جب بات بولی جائے نا، اندر سے جذبات پیدا ہونا، وہ محبت ہے۔ آپ اپنے گود میں بچے کو لے کے کتنی محبت کرتے،
نام سے محبت ہونا چاہیے۔ میرے عزیز، یہ چند کلمات تھے۔ میں تھینکس پورے لوگوں کا، پولیس والوں کا پہلے، ہم کو جو برداشت کر لیا انہوں، پھر شکریہ یہاں کے ذمہ داران جلسہ کا جو اس غریب کو بھی یاد کر لیا ہے، اور آپ کا بھی شکریہ اتنی دیر برداشت کر لیا۔ نہیں کرتے برداشت میں کیا کر لیتا تھا، ہے نہیں، میں نہیں کرنا ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں بولنے کے واسطے، تم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ دولہا نے کہی کہ دیکھر کو تو بولے کہتے کیا ہے جی؟ بولے میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، میرے گھر کو چھوڑ کے آئی ہوں، اپنا گھر میرا گھر سمجھ کے آئی ہوں۔ بولے کہتے تو میں بھی یہاں جب آیا تو اسٹیج پہ پیچھے بٹھا دیے، اب تقریروں پہ تقریر ہونے والا، انشاءاللہ فجر کے بعد میں بھی دعا کروں گا۔ پھر میرے کو ایک ذہن میں آیا، میں پولیس والے تو فجر تک نہیں بیٹھتے، ہاں دوسری جگہ بیٹھیں گے انہوں، وہاں ملتا بھی نا ان کو، وہ بھی ملتی، ٹانک بھی ملتی، یہاں کیا ملیں گے؟ ٹانک سے ہم بچوں بول رہے ہیں یہاں، ہے نہیں؟ ٹانک کا نہیں پینا، اپنے محلوں میں ٹانک کا نہیں پیتے نہیں، بہت اچھا محلہ ہے، ہاں جان دو بیچارہ کو، کئی کو پیچھے کر رہے ہیں۔ آئیے دعا کریں گے انشاءاللہ، سب جنے ہاتھ اٹھانا، پہلے درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس کو سجانے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں، اے اللہ تیرے پیارے کی محبت میں یہ پیاروں نے کام کیا ہے، اے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہر محلے کے نوجوان کو اے اللہ ایمان اور پکا ایمان انہیں عطا فرما دے، اور سچی اور پکی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ اس محلے کو نہیں بلکہ اس پوری آبادی کو اے اللہ اپنا فرما بردار اطاعت گزار بنا۔ اے اللہ یہاں کے بزرگوں کی عمر میں برکت دے۔ اے اللہ یہاں جو بھی ہمارے ماشاءاللہ جو بھی یہاں حضرات ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور جہاں تک میری آواز گئی ہے اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس گناہ گارنے میں کچھ بیان کرنے میں کوتاہی ہو گئی تو اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہمارے تمام بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بچوں کے شادیاں نہیں ہوئے ہیں اے اللہ ان کے لیے شادیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ان کے شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے جو نشے کے عادی ہو گئے ہیں یا اور برائی میں کوئی پڑ گئے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو یہ شکیل بن حنیف کا یہاں جو چرچا چل رہا ہے اے اللہ ایسے ظالم سے مسلمانوں کی اولادوں کی حفاظت فرما، کلمہ گو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اسٹیج پہ جتنے بزرگ ہمارے تشریف فرما ہے، ہمارے MLA صاحب، کارپوریٹر صاحب اور ہمارے علماء کرام، سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما۔ ان کے اندر وہ کشش ہے ماشاءاللہ کہ جب یہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے موتیاں جھڑتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر بھی وہی خوبیاں عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔